گل از رخطا مختار۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے ایام کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جوانی انتہائی پاکیزہ اور باوقار تھی۔ جوانی کے ایام میں آپ کا کردار کس قدر اعلیٰ تھا اور آپ کتنے باحیا تھے، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے مکی معاشرے کی حالت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ ایک انتہائی پسماندہ معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں بے حیائی عام تھی۔ ایک مرد جتنی مرضی شادیاں چاہے کر سکتا تھا، اور دوسری طرف یہ بھی معمول تھا کہ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تو کر سکتی، اور جب اس کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوتی تو اسے جس مرد کے ساتھ چاہتی منسوب کر دیتی۔ معاشرے میں بدکار عورتوں کے اڈے موجود تھے جن کے دروازوں پر جھنڈیاں لٹک رہی ہوتی تھیں، اور کوئی بھی مرد ان کے پاس آسانی کے ساتھ آ جا سکتا تھا۔ اخلاقی پستی اس قدر تھی کہ ایک شخص کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اگر چاہتا تو اپنی سوتیلی ماں سے بھی شادی کر لیا کرتا۔ ایک مرد طلاق دے کر جتنی مرتبہ چاہتا اپنی بیوی کو واپس لے آ سکتا تھا۔ اس معاشرے میں شراب نوشی عام تھی۔ علاقے کے نوجوان جمع ہوتے اور بیہودہ قصوں اور واقعات کے تذکرے کرنے میں ساری رات گزار دیتے۔ مشرکین مکہ حج کے دنوں میں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے اور کثرت سے جوا بازی بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تھا وہ غلاظت سے بھرا ہوا ماحول جس میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے آنکھ کھولی۔ لیکن اس ماحول میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا لقب صادق اور امین تھا۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مکہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے زیادہ پاک اور نفیس، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ نیک عمل، سب سے زیادہ وعدے کے پابند، سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ بامروت تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی سلیم فطرت اور متین عقل سے مکہ کے معاشرے اور لوگوں کے معاملات کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب پڑے ہوئے تھے ان سب سے بیزاری محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرافات سے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق کی اعلیٰ تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بے شک اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اس لیے نبی بنا کر بھیجا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کو برائی اور بدی کی باتوں سے بچائیں، اچھی اور نیک باتیں بتائیں۔ تو جس کے پیدا کرنے کی غرض یہ ہو، ظاہر ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کی صفات کو کتنا اعلیٰ اور کتنا اشرف بنایا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ کسی بے مقصد محفل میں شریک ہونے کا ارادہ کیا، جس طرح مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، مگر اللہ جل جلالہ نے مجھے دونوں بار محفوظ رکھا۔ ایک رات میں نے اپنے ساتھی چرواہے سے کہا کہ میری بکریوں کا ذرا خیال رکھنا تاکہ میں بھی دوسرے مکہ کے نوجوانوں کی طرح داستان گوئی کی محفل میں شریک ہو سکوں۔ اس نے حامی بھر لی اور میں چل پڑا، یہاں تک کہ میں مکہ میں ایک گھر کے قریب پہنچا تو میں نے گانے کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ بتانے والے لوگوں نے کہا کہ فلاں قریشی کی کسی عورت سے شادی ہو رہی ہے۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو مجھے نیند نے آغوش میں لے لیا، یہاں تک کہ صبح سورج کی روشنی سے میری آنکھ کھلی۔ میں اپنے ساتھی کے پاس پہنچا اور اسے سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر دوسری رات بھی میں نے ایسے ہی کیا، لیکن دوسری رات بھی مجھے نیند نے آ لیا اور میں کسی محفل میں شریک ہو ہی نہ سکا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی گواہی مشرکین مکہ بھی دیا کرتے تھے۔ اس کا ثبوت حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے
کہ اس وقت کعبہ کی عمارت اتنی بلند نہیں تھی جتنی کہ آج ہے۔ اس وقت کعبہ کی عمارت انسان کے قد سے کچھ ہی ذرا اونچی تھی اور اس کی چھت نہیں تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے کعبہ کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ کعبہ کی تعمیر کو لمبا عرصہ گزر بھی چکا تھا، اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں اور عمارت خستہ حال بھی ہو چکی تھی۔ اس دوران ایک زوردار سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، جس نے کعبہ کی عمارت کو اس قدر کمزور کر دیا کہ خطرہ یہ تھا کہ یہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ بس قریش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، لیکن کوئی بھی کدال اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کہیں اس پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور ویسے بھی ابراہا کا واقعہ ان کے ذہن میں ابھی ترو تازہ تھا کہ جو کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے نکلا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے ہمت کی، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگ بھی تعمیر میں شریک ہونے لگے۔ ہر قبیلے نے کعبہ کی تعمیر کے لیے علیحدہ علیحدہ حصہ مقرر کر لیا۔ جب کعبہ کی نئی عمارت اس مقام تک بلند ہو گئی جہاں حجر اسود مقرر تھا تو قریش کے قبیلوں کے درمیان یہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ کون حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں لگائے گا۔ ساتھیو، حجر اسود ایک کالے رنگ کا پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیوار میں لگایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پتھر اس شخص کے لیے ایمان کی گواہی دے گا جس نے اسے بوسہ دیا ہوگا۔ قریش بھی اسی پتھر کو بہت زیادہ بابرکت سمجھتے تھے۔ قریش کئی دن تک اس بات کو طے نہ کر سکے کہ کون اس کام کو سر انجام دے گا۔ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ قریش کے مختلف قبیلے آپس میں لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہی اس مسئلے کو حل کر دیا۔ وہ حل کیا تھا، اسے ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ